تمہارا اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھی نہیں کی تھی، تم اپنی ماں کے لو وجود کا حصہ بھی نہیں بنے تھے۔ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے تمہارا ایک ایک جوڑ بہت محبت سے بنایا ہے۔ وہ تب بھی جانتا رہے گا جب روز محشر تمہاری ماں تک تمہیں نہیں جانے گی۔ اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، نہ تب بھولا جب تمہیں اپنے نام کی زندگی دی، نہ تب بھولے گا جب تمہیں موت دے گا۔ وہ اللہ ہے تمہارا رب، تم ہر وقت اپنے رب کی نگاہ میں ہو۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ کبھی کبھی کچھ کام ہماری پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں مختلف انداز میں کر رہا ہوتا ہے۔ جب سب راستے بند نظر آئیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب آپ کا سفر رک گیا ہے۔ اس کے مطلب ہے کہ ایک بہت وسیع دروازہ اللہ کی رحمت کا آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے مطابق نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو اس کی دعا کی قبولیت سے نواز ہی دیتا ہے۔ ایک بات تو پکی ہو چکی ہے، اگر آپ اللہ سے سچے دل سے کچھ بھی مانگیں تو وہ عطا کرتا ہے، چاہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو۔ اگر تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس چیز کو تمہیں عطا نہیں کرے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مجھ سے وہ مانگے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہو۔ آپ یہ کہہ کر مانگ سکتے ہو، یا اللہ اے میرے حق میں بہتر کر کے مجھے عطا کر، مجھے بس وہی چاہیے۔ اللہ پاک نے تمہارا نصیب بہترین لکھ دیا ہے۔ یہ دعائیں بھی اس نصیب کا حصہ ہیں، تبھی تمہارے دل میں آئی ہے، ورنہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہر نماز کے بعد ایک ہی دعا مانگنا اتفاق یا تمہاری مرضی نہیں، بس یہ اللہ کے فیصلے ہیں جنہیں صبر سے گزارو، یقین حوصلہ رکھو، خوبصورت عطا کیا جائے گا۔ اللہ ہے نا جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں، انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا۔ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، اور جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہو یقین رکھو، کوئی اور ہو نہ ہو، اللہ تو ہے نا۔ اور جب اس کائنات کا مالک آپ کے ساتھ ہے تو پھر ہر مشکل آسان ہوگی، ہر کہانی مکمل ہوگی۔ اللہ پہ توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تو تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعا میں کمی نہ آئے، اور پھر حد مسافت میں اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ اللہ پل بھر میں کہانیاں بدلنے پر قادر ہے۔ اور جہاں تم اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتے ہو، اللہ اس نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے، تب وہ تمہیں ناممکن سے ممکن کی معجزے سے متعارف کرواتا ہے۔ جانتے ہیں یہ مسلسل ایک ہی طلب کے باعث دعا کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب سن رہا ہے، ورنہ کچھ لوگ تو دعا کو عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ یہ یقین نہیں رکھتے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو رب العالمین پر یقین کر لے تو اسے وہ خالی ہاتھ اپنے در سے نہیں جانے دیتا، اور جو رب کو اپنا دوست بنا کر معاملہ اس کے سپرد کر دے اسے وہ رب نہیں چھوڑتا۔ تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اللہ کی خزانوں میں سے تمہاری چاہت کا بھی ایک خزانہ ہے، کیا پتہ تمہاری چاہی ہوئی چیز اب بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ یقین رکھو اللہ تمہارا صبر، آنسو اور تکلیف ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں تو وہ خود بناتا ہے۔
اللہ تمہیں کبھی بھی لاوجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ دعا کرتے ہوئے اپنے آنسوں کو نہ رکا کریں، ان آنسوں کو بہنے دیا کریں، کیونکہ ان بہتے ہوئے آنسوں میں بھیگی ہوئی دعائیں ہی آپ کے دل کو سکون پہنچائیں گی اور آپ کے زخموں کو اندر سے بھر دیں گی۔ اللہ کے سامنے اپنا دل مکمل کھول کر رکھ دیا کریں، وہ سننے والا ہے، بس ایک وہی تو سنتا ہے۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تمہارا پاس ایک تحفہ ہے جو کہ دعا کا ہے۔